اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ ایمان والوں کا انجام، ایمان والوں کا آخر کار، یعنی آخر میں ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو اللہ پورا پورا ثواب دے دے گا۔ یعنی وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر ایمان لائے، ان کی نبوت کی تصدیق کی، انہوں نے اللہ کا بندہ اور رسول مانا، اور جو حکم ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے انہیں پورا کرتے رہے، تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کی پوری جزا دیں گے، اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتے، یعنی اللہ رب العزت ان لوگوں سے ہرگز محبت نہیں کرتے جو دوسروں کا حق مار کر ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ نہ دے کر ان پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ آیت کا میسج آپ کے نام۔ آخرت کے انعام پانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ آخرت کے انعام پانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو ایمان سچا ہو، اور دوسرا یہ کہ اعمال نیک اور شریعت کے مطابق ہوں۔ اگر کوئی نیک کام کرتا تو ہے مگر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو اس کے نیک اور اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں چکا دیا جائے گا، آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 2، نوجوان مرد و عورت کے لیے لمحہ فکریہ۔ واللہ لا يحب الظالمین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو غیر اللہ کی غلط محبتوں اور ان کی چاہتوں میں اپنی پیاری زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ پس آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں آپ تو غیر اللہ کی چاہتوں اور ان کی خوشامدوں اور ان کی محبتوں میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد تو نہیں کر رہے۔ کب تک فانی حسینوں کے حسن پر فریفتہ پھرتے رہیں گے؟ حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن، بتا نادان کہاں جائے گا اپنا دل بہلانے۔ گندی محبتوں سے دل کو پاک کرنے کا انمول طریقہ، گندی محبتوں اور چاہتوں کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ وہ غیر اللہ کی محبتوں کے نقش کو دلوں سے اکھاڑ دیتے ہیں، جس سے انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور پھر اسے باطنی عروج نصیب ہوتا ہے۔ جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاں اختر، بجرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے۔ یعنی اسے اللہ کے علاوہ محبت کرنے سے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مقصود بنانے سے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے دل میں جگہ دینے کی یہ سزا ملتی ہے کہ وہ پھر اسے نیک کاموں کی توفیق نہیں ملتی، نیک کام پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، دین سے وہ بالکل بہرا اندھا ہو جاتا ہے اور دین کو بالکل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور بعض دفعہ آدمی چھوٹی چھوٹی محبتوں کے لیے بڑے اپنے نقصان کر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ خودکشی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ نادانی اور غفلت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے اتنی محبت کی جائے کہ اس کو اپنے دل میں ہی اتار لیا جائے، اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جائے، اس کی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا جائے، اس کی وجہ سے دینی کاموں میں خرچ کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اتنی محبت کسی اور چیز کی نہیں ہونی چاہیے۔ دل تو اللہ کی محبت کے لیے ملا ہے، یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں لے کر آئیں اور اللہ سے محبت کو بڑھائیں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا اظہار کریں، ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا اظہار کریں، زکوٰۃ دینے کے ذریعے سے اللہ کی محبت کا اظہار کریں، نیک کاموں کے ذریعے سے اللہ سے اظہار محبت کریں، پھر اللہ تعالیٰ بھی آگے سے اظہار محبت فرمائیں گے، آپ کے حالات کو درست کر دیں گے، آپ کے دل کو سکون دے دیں گے، آپ کو پریشانیوں، ٹینشنوں، ڈپریشن سے محفوظ فرما لیں گے اور آپ کو ہر قسم کی آسانیاں فرما دیں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر اعتبار سے آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ 100% تعلق بنا لیں گے، اللہ کی محبت اپنے دل میں اتار لیں گے، تو آپ کو نیک کاموں کی توفیق ملتی چلی جائے گی۔ نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔